ذرا سی توجہ کے ساتھ بھی آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے خود بنتا ہے. آپ نے اگر کسی کو دیکھا ہے کہ یہ بائی برتھ مومن ہے تو آپ سمجھ جائیے یہ بائی برتھ مومن نہیں ہوگا، بلکہ اگر یہ بائی برتھ اس کا باپ مومن تھا، یہ مومن ہے، تو اس نے وہ استحقاقی مقام حاصل کیا ہوگا کہ جس کے بعد اسے مومن کہا جائے تو بیجا بات نہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے گھر میں مومن پیدا ہوا، اس کے لیے بھی وہ استحقاق کا مقام پانا پڑتا ہے، تب جا کر مومن بنتا ہے. یہ شریعت اور دین کے تقاضے ہیں. اگر شریعت اور دین کے تقاضوں کو آپ اسی طرح لے کے چلیں گے تو علم میں ایسے تو چلتے ہیں. مسلمان بنایا جاتا ہے، مومن بنا جاتا ہے، مومن بنا جاتا ہے. اب اگر مومن بنا جاتا ہے تو مومن کیسے بنتا ہے؟ جب آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ مسلمان بنتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان بن گئے. اب آپ کو اس مسلمانوں میں ایک ضابطہ ملے گا، ٹیکسٹ. وہ ضابطہ جو ہے آپ کو ملے گا عمل کے لیے. اس پر جب عمل کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایک نصاب آ گیا کہ جس پر عمل کرتے ہوئے آپ مسلمانوں سے آگے مومن غوث کو تو بن سکتے ہیں. یہ آپ کے اختیار میں ہے. یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ کسی نے کسی کو مومن بنا دیا، کسی نے کسی کو غوث کتب بنا دیا، تو یہ بات نہیں ہے. یہ بنا جاتا ہے خود اپنے اندر اس نصاب کو اس طرح سے عملداری میں لائیں کہ اس پر عمل درآمد کریں، اور جو استحقاقی عہدہ یا جو استحقاقی کردار تقاضا کرے گا اس میں آپ کا شمار ہو جائے گا. یہاں بھی یہ نہیں کر سکتے آپ کہ ایک نسلاً مومن ہے تو اس کے ہاں کسی کی بدائی تو وہ مومن بن گئے. نہیں بن سکتے. ہاں بن سکتے ہیں، لیکن اپنے اندر وہ صلاحیت، وہ قابلیت لا کر اس استحقاق کے مقام پر آ کر بنا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹری کے لیے کیا پیدا ہونا ہی کافی ہے؟ نہیں. ایک وکیل کا بیٹا وکیل ہو سکتا ہے، کیا اس کے لیے پیدا ہونا ہی کافی ہے؟ نہیں. ایک پروفیسر کا بیٹا پروفیسر ہو سکتا ہے، کیا اس کے لیے پیدا ہونا ہی کافی ہے؟ بالکل نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدائش آپ کو یہ استحقاق دیتی ہے کہ آپ اس نسل سے وابستہ ہو جائیں. پیدائش آپ کو یہ استحقاق نہیں دیتی کہ اس نسل کے کسی سرخیل کا جو کردار ہے وہ آپ کا کردار ہو، اس بات کی اجازت نہیں دیتی پیدائش. اگر آپ نے کوئی کردار کا مقام پانا ہے، اگر آپ نے کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو وہ صلاحیت لانی پڑے گی جس کے تحت آپ کو وہ عہدہ ملے، جس کے بعد آپ کو وہ جو ہے وہ ڈیزینیشن جو ہے اس سے پکارا جائے کردار کے اعتبار سے. تو یہاں آپ پہلے حصے میں نے اس کا تعارفی انداز کھولا ہے، کیونکہ آج ہی میں نے یہ سلیکٹ کی ہے. میں کسی اور حدیث کی طرف بھی جا رہا تھا، لیکن میں نے اس حدیث کو سلیکٹ کیا ہے. میں نے کہا چلو اس میں موقع ہمیں مل جائے گا تو آپ اس کے تعارف کی طرف جائیں. اور پھر میں یہ کہتا ہوں آپ ہی کے اس شہر میں یا ملک میں لوگ بائی برتھ مومن کہلاتے ہیں. اب آپ سمجھ جائیے گا، بائی برتھ وہ مسلمان ہیں، مومن انہیں بننا پڑے گا.
اگر وہ کہلاتے ہیں تو بالکل یہ ایسا ہی ہے کہ پرنسپل کا بیٹا باہر تو چوریاں کرے تو اپنے آپ کو پرنسپل کہلائے. ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی نے مومن کی بات کی ہے. مومن کی، مسلمان کی نہیں. کیوں نہیں کی یہ سوچا کبھی؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک مسلمان نیک بھی ہو سکتا ہے، بد بھی ہو سکتا ہے. جس نسل میں پیدا ہوا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں اس کے وجود پر پڑے ہو، ہمیں سے غرض نہیں ہے. ہم تو عمل کی بات کرتے ہیں نا. تو کوئی بھی اگر مسلمان ہے تو وہ نیک ہوگا، اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ بد بھی ہوگا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے. کیا امر مانے ہے کہ مسلمان بد نہیں ہوتے؟ کیا امر مانے ہے کہ مسلمان اچھے نہیں ہوتے؟ کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے ایک مسلمان اچھا برا ہو سکتا ہے. اب اگر ایک اچھا برا مسلمان ہے تو میں آگے جا کر اس کی تشریحات آئیں گی. کیا اسے ایک جسم کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. تو یہاں جو بات اللہ کے نبی نے لوگوں تک پہنچائی کہ سن لو بھائی میری بات، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی بھائی بھائی ہے تو وہ مومن ہے، مسلمان نہیں.